بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج تک میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عرفان کٹانہ۔ سب سے پہلے لاتعداد مرتبہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں بڑا اہم ایشو بنا ہوا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چند روز قبل عورت مارچ کے نام سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کی چند ایک خواتین نے شرکت کی، جس میں ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ اس ریلی کے اندر جو میں آپ کی گوش گزار بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ فرانس کے جھنڈے لہرائے گئے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، وہی فرانس جس نے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جو کہ ہمارے لیے اس سے دردناک اور اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہی فرانس جو کہ آپ کے گستاخانہ خاکوں کو شائع کرنے کے لیے ایونٹ جو ہے وہ منعقد کروا رہا ہے، اور اس کے جھنڈے جو ہیں وہ اس ریلی کے اندر جو ہے وہ لہرائے جا رہے ہیں۔ یہ آج ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج پوری قوم کو، ہمارے وطن کے دفاعی اداروں کو یہ سوچنا ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں، میں عورت مارچ پہ اس کے بعد بات کروں گا، لیکن میں یہ بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی بھی فرد ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی آپ کی محبت میں کمی آتی ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین گرامی، آج یہ بات کہتے ہوئے دل دکھتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اسلام آباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کے روڈوں پر چند ایک شرپسند خواتین نے وہ جھنڈے لہرا کر ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ایسے جو شرپسند عناصر ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات پہ میں بڑے ہی جو ہے وہ ایک جوشیلے انداز میں بات کر رہا ہوں، میرے جذبات جو ہے وہ ابھر رہے ہیں۔ یقیناً جب بھی آپ کی ناموس کی بات آتی ہے تو امت محمدیہ کا بچہ جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج حاکم وقت کو اور پاکستان کے تمام دفاعی اداروں کو اس پر سوچنا ہوگا، اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے۔ یہ تو ہوگی بات یہ، اس ریلی کے اندر میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، کس طرح کی نعرے بازی کی گئی۔ کیا یہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکلی تھی باہر؟ میں اور آپ اس بات کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں، کیا یہ عورتیں اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے نکلی تھی؟ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مارچ کے اندر جتنی بھی خواتین تھیں، کسی بھی عورت کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یقیناً وہ آزاد تھیں، اور آزادی ہونے کے باوجود ہی وہ گھر سے باہر نکلی۔ ناظرین، اصل جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر خواتین نے محنت کر کے پاکستان کے تمام دفاعی اداروں کے اندر اپنا لوہا منوایا۔ اگر آپ پاکستان کی آرمی دیکھ لیں تو وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ انجینئرز ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، کیا وہ جو چند ایک شرپسند خواتین تھیں جو مارچ میں شامل ہوئی تھیں، کیا وہ پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ ناظرین گرامی، آج یہ
بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس ریلی کے اندر جو ہے نعرے بازی کی گئی ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا. اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی نعرے بازی جو ہے وہ اس ریلی کے اندر کی گئی. کیا یہ خواتین اپنے حقوق کی بات کر رہی تھیں؟ ہرگز نہیں. یہ یقیناً کسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آج ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، ہماری محبتوں کے ساتھ ہمارے جذبات کو جو ہے وہ چھیڑا جا رہا ہے. لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کا بچہ بچہ، امت محمدیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر انسان آپ کی ناموس پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. اب میں چلتا ہوں دوسرے نقطہ کی جانب، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ مرد حضرات بھی اس ریلی کا حصہ تھے. میں ان کو مرد کہتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ جو ان کی باتیں تھی، جو ان کا کہنا تھا، وہ آپ خود سنیے. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ٹرانس پیپل ہیں، جو ٹرانس جینڈرز ہیں یا ٹرانس وومن ہیں یا ٹرانس مین ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ اس طرح کے ریشل سلرز سے بلاتے ہیں عام طور کے اوپر. اگر وہ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے سلرز کے ساتھ لے کے ان کو آوازیں لگائی جائیں گی. اگر وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں تو پھر بھی ان کو تنگ کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ہمیں آج یہ پوسٹر بنانے کی ضرورت پیدا ہوئی ہے کہ سوسائٹی کو یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی کہ نہ وہ خسرا ہے، نہ وہ چھکا ہے، نہ وہ مورت ہے، نہ وہ میٹھا ہے. وہ صرف ایک انسان ہے. وہ کسی کا باپ، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے ریشل سلرز یوز کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ ہی از اے ہیومن ایز ویل. جی ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ اس ریلی کے اندر کچھ نامرد حضرات، جن کا یہ کہنا ہے کہ مرد کو مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے. یہ کس مذہب کے اندر جو ہے وہ اس کی اجازت ہے؟ یہ ہرگز اسلام کے قوانین کے خلاف جو ہے ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے. لیکن اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ مغرب کی جو چند ایک رسومات ہیں، ان کو پاکستان میں نافذ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. آج ہمیں سوچنا ہوگا، آج ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہوگا. کیا ہماری آنے والی نسلیں کہیں اس چند ایک شرپسند عناصر کی نظر تو نہیں ہوں گی؟ آج ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس کے خلاف اپنی بات کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. آج حاکم وقت کو جو ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان شرپسند عناصر کو نکیل ڈالنے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں. یہ آزادی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو سرعام چراہوں پہ جو ہے وہ لٹایا جا رہا ہے، جو مائیں بہنیں گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اپنی عزت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. آج ان ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. آج ہمیں ان شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی.
ناظرین گرامی، میں آخر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، ظہور اسلام سے پہلے جو خواتین کو حقوق دیے جاتے تھے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کو فروخت کیا جاتا تھا، اور ظہور اسلام کے بعد جو اسلام نے ماں بہن بیٹی کو عزت دی وہ آج تک کسی بھی مذہب کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، یقیناً ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، آج ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری ماں بہن بیٹی جو اس کے حقوق ہیں اس کو اس کے برابر کے حقوق دیے جائیں جو اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے، آج ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام نے جو آزادی عورت کو دے دی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور آج ہم سب کو اس بات پہ فکر کرنا ہوگا کہ کیا آئندہ بھی اس طرح کے مارچ ہوں، کیا آئندہ بھی اس طرح کی ریلی کا انعقاد ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نہیں تو اس کے لیے آج ہی ہمیں اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، اور یقیناً عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً مرد اور عورت کو جو اسلام نے مقام دے دیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ اس مقام کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ بھی پروگرام میں بات کرتے رہیں گے، مختلف موضوعات پہ بات ہوگی۔ تو آج ہم سب نے عہد کرنا ہوگا ایسے شرپسند عناصر جو وطن عزیز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو اسلام، جو دین محمدی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں، آج ان کو ختم کرنا ہوگا۔ آج ریاست کے ذمہ داران کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ میں اس کی سادہ مثال یوں دینا چاہوں گا، اگر وطن عزیز کے اندر کوئی آدمی اٹھ کر اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم خاموشی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ہم ایسی زبانوں کو کاٹ کر رکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں کوئی بات کریں گے۔ انشاءاللہ امت محمدیہ کا بچہ آپ کی ناموس کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ناظرین، آج اگر ہمارے پروگرام میں آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔